جب خود لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ان سارے کمی زیادتی کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تباہی، بربادی اور جہنم ہے۔ یعنی نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی لیتے وقت جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، زیادہ تولتا ہے، اور دیتے وقت آدمی کم تولتا ہے، تو گویا دونوں طرح سے یہ منع کر دیا گیا کہ نہ تو زیادتی ہونی چاہیے اور نہ ہی کمی اور خسارہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے عدل قائم اس وقت ہوتا ہے جب نیچے والے دونوں حصے اوپر والے حصے کے ساتھ مطابقت قائم کریں اور اس کے ذیل میں اور اس کے ماتحت کام کرنا شروع کر دیں۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ جذبہ اور جبلت جو ہے یہ عقل کے ماتحت آ جائے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم زیادتی نہ کرو، فی المیزان، میزان کے اندر کوئی زیادتی نہ کرو۔ اب یہ میزان جو ہے یا تو یہ اس سے مراد تول ہے، یعنی مصدر ہے یہ وزن کا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تول کے اندر زیادتی نہ کرو۔ تو تول کے اندر زیادتی تو نہیں کرتے، تول کے اندر تو کمی کرتے ہیں لوگ۔ جب ناپتے تولتے ہیں تو کسی کو دیتے وقت اس میں تو کمی کرتے ہیں۔ تو آگے اگلی آیت میں فرمایا وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ تول میں کمی نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تطغوا فی المیزان جو یہاں ہے اس سے مراد آلائے وزن ہے، جو ایک ترازو ہوتا ہے، اس سے مراد ترازو ہے جو وزن کرنے کا ایک آلہ ہے، کہ اس کے اندر تم کوئی کسی بھی طرح کی زیادتی نہ کرو۔ گویا اللہ نے ایک ترازو بنایا ہے اور ایک تولنے کا آلہ بنایا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے انسٹرومنٹس دیے ہیں آپ کو، اور جو تمہیں تمہاری ذمہ داری یہ لگی ہے کہ اس میزان کے بارے میں، اس یعنی ترازو کے بارے میں تم کوئی زیادتی نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام میں جو ایک ترازو والا اور میزان والا نظام ہے اس کے اندر تم زیادتی اور بغاوت کا ایک رویہ رکھو، ایسا کام تم ہرگز نہ کرو۔ اللہ تطغوا، یہ کہ تم زیادتی نہ کرو، بغاوت نہ کرو، سرکشی نہ کرو۔ تغو اور تطغوا یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ طغیان سے ہے، اور طغیان کا معنی ہوتا ہے سرکشی اور بغاوت۔ تو اللہ تطغوا فی المیزان، اس کا ایک معنی تو یہ ہوگا کہ یہ اس کو اگر جب آلہ وزن لیتے ہیں، ترازو لیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ترازو کے اندر کسی قسم کی زیادتی نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، یعنی ترازو قائم کرنے میں، عدل قائم کرنے میں کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور جو وزن ہے وہ پورا کرو، بالقسط، عدل کے ساتھ۔ یہ عدل اور قسط میں کیا فرق ہوتا ہے یہ پہلے بات ہو چکی۔ عدل حقدار کو حق دینا ہوتا ہے، پورا پورا برابری کا تول ہوتا ہے، اور قسط جو ہے وہ تول میں جو حصہ آتا ہے اس کو قسط کہتے ہیں۔ گویا عدل اور قسط مانوی طور پر برابر اپنے یعنی مترادف۔ تو جو وزن ہے اس کو پورا کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ۔ ہم اردو میں ہمارے پاس ایک ہی لفظ ہے اور وہ ہے انصاف، تو اسی کو استعمال کریں گے اس کے لیے۔ انصاف کے ساتھ وزن پورا کرو۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور میزان کے اندر کمی نہ کرو، یعنی تول پورا کرو، تول کے اندر کمی نہ کرو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ جب خود لینا ہوتا ہے تو پورا لیتے ہیں، اور جب دوسروں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ ان سارے کمی زیادتی کرنے والے جو ہیں ان کے لیے تباہی، بربادی اور جہنم ہے۔ لہذا ایک تو میں نے عرض کیا تھا، پہلے کو آلائے وزن کہہ لیں اور دوسرے کو میزان کو مصدر لے لیں، یعنی تولنا اس سے مراد ہے کہ تول میں کمی نہ کرو۔ تو یہ بھی درست ہے، اور یہ اگر دونوں کو اگر ہم مصدر ہی لیں کہ پہلا میزان بھی مصدر ہے اور دوسرا میزان بھی مصدر ہے، تو پھر اس صورت میں پہلے میزان کا مطلب ہوگا اس میں زیادتی نہ کرو تول میں، اور دوسرے میزان کا مطلب ہوگا اس میں کمی نہ کرو، یعنی نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو۔ ہوتا کیا ہے کہ آدمی لیتے وقت جو ہے وہ زیادتی کرتا ہے، زیادہ تولتا ہے، اور دیتے وقت آدمی کم تولتا ہے۔ تو گویا دونوں طرح سے یہ منع کر دیا گیا کہ نہ تو زیادتی ہونی چاہیے اور نہ ہی کمی اور خسارہ ہونا چاہیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تو گویا اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک نظام جو ہے اس کو اس طرح سے
عدل و قسط پر مبنی اور اعتدال پر مبنی اور توازن پر مبنی بنایا ہے کہ اس کے اندر، اس پورے نظام کائنات کے اندر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ منسلک ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کی نماز کے ساتھ منسلک ہے، اللہ کے سجدوں کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ اگر کوئی شخص ہم آہنگی پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو اسی طرح کا توازن، اسی طرح کا تول، اسی طرح کا ترازو، اسی طرح ایک عدل و قسط کے اوپر اپنا جو ہے وہ اپنے جسم کو اس کے مطابق سنکرونائز کرنا پڑے گا، پھر جا کے یہ اس نظام بندگی کے ساتھ منسلک ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے ذمے لگایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے کائنات کو لوگوں اپنے رب کی بندگی کرو۔ تو رب کی بندگی کا نظام ہے، اس کے ساتھ سنکرونائز ہونا ضروری ہے، عدل کے ساتھ۔ دیکھیں یہ جو ارسطو ہے، یہ فلسفہ یونان کا اصل بابا آدم جس کو کہا جاتا ہے، پورا جو عروج ہوا ہے فلسفہ یونان کا وہ جا کے ارسطو پہ ہوا۔ تو ارسطو نے ایک بات کہی ہے کہ ایک داخلی عدل ہوتا ہے انسان کے اندر، داخلی عدل، انسان کے جسم کے اندر ایک عدل ہوتا ہے۔ اگر انسان نے خارجی طور پر عدل کے نظام کے ساتھ منسلک ہونا ہے تو اس کو داخلی طور پر بھی عادل ہونا چاہیے۔ اور عدل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انسانی شخصیت کے 3 حصے ہیں، ایک اوپری حصہ ہے، ایک درمیانی حصہ ہے اور ایک نیچے والا حصہ ہے۔ جو اوپر والا حصہ ہے اس میں عقل ہوتی ہے، جو درمیانی حصہ ہوتا ہے اس میں جذبہ ہوتا ہے، اور جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس میں جبلت ہوتی ہے۔ تو جب یہ جبلت اور جذبہ دونوں، اگر تینوں اپنی اپنی جگہ کام کریں گے، عقل اپنی جگہ کام کر رہی ہے، جذبہ اپنی جگہ کام کر رہا ہے، جبلت اپنی جگہ کام کر رہی ہے، تو عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتا ہے عدل قائم اس وقت ہوتا ہے جب نیچے والے دونوں حصے اوپر والے حصے کے ساتھ مطابقت قائم کریں اور اس کے ذیل میں اور اس کے ماتحت کام کرنا شروع کر دیں۔ یعنی کیا مطلب اس کا؟ کہ جذبہ اور جبلت جو ہے یہ عقل کے ماتحت آ جائے، اور جس جسم کے اندر جذبہ اور جبلت عقل کے ماتحت آ جاتے ہیں تو وہ عقل دانائی بن جاتی ہے، اور جب عقل دانائی بنتی ہے تو پھر انسانی جسم کے اندر اعتدال آتا ہے۔ گویا داخلی عدل اس وقت قائم ہوگا جب جذبہ اور جبلت دانائی یا دانش کے ماتحت آ جائیں، یعنی غلبہ دانائی کو ہو، جذبے اور جبلت کو نہ ہو، پھر انسان کا داخلی عدل پیدا ہوتا ہے۔ داخلی عدل قائم ہونا اخلاقی فضیلت حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس کے اندر داخلی عدل نہیں ہے وہ خارجی عدل کے ساتھ اپنے آپ کو سنکرونائز نہیں کر سکتا۔ تو خارجی عدل کے ساتھ، عدل کے نظام کے ساتھ کوئی شخص اس وقت منسلک ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر داخلی طور پر عدل قائم ہو۔ تو جو داخلی طور پر منتشر آدمی ہے اور داخلی طور پر وہ اپنے عدل اور توازن اور اعتدال سے ہٹا ہوا ہے، اس کا جبلت جو ہے وہ اس کے جذبے اور دانائی کے اوپر حاوی ہو گئی ہے، یا اس کا جذبہ دانائی اور جبلت کے اوپر حاوی ہو گیا ہے، اس انسان کے اندر کبھی عدل قائم نہیں ہو سکتا۔ یعنی جس کا جذبہ وہ حاوی ہے اس کی دانائی کے اوپر اور اس کی جبلت کے اوپر، تو وہ بھی عدل نہیں قائم کر سکتا۔ تو جس کی جبلت حاوی ہے اس کے دانائی کے اوپر، اس کے جذبے کے اوپر، وہ بھی عدل قائم نہیں کر سکتا۔ تو جو گویا داخلی عدل ہوگا تو پھر انسان خارجی طور پر لوگوں کے عدل کے نظام کے ساتھ منسلک ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، کہ یہ جو کائنات کا نظام ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک موزونیت کے ساتھ بنایا، لہذا اس موزونیت کے ساتھ انسان کا سنکرونائز ہونا بہت ضروری ہے۔ اور وہ سنکرونائز کیسے ہوگا، کیسے مطابقت پیدا کرے گا؟ ساری کائنات اللہ کی بندگی کر رہی ہے، کائنات کا ہر وجود اللہ کی بندگی کر رہا ہے، اور انسان اللہ کی بندگی کے نظام کے ساتھ اگر منسلک ہوگا واقعتاً اور حقیقتاً اور عدل کا نظام قائم کرے گا تو پھر اس پوری کائنات کے نظام عدل کے ساتھ یہ مطابقت قائم کر لے گا۔ اس لیے فرمایا نہ تو کمی ہونی چاہیے نہ زیادتی ہونی چاہیے۔ اللہ تطغوا فی المیزان واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان، جب انصاف کے مطابق قائم ہوگا تو پھر عدل قائم ہوگا۔ لہذا جس طرح یہ تو ایک ارسطو کی اپنی سوچ ہے، وہ اس کو جو داخلی عدل ہے انسانوں کا، انفرادی عدل کہہ لیجئے،
اس کو اجتماعی عدل کے ساتھ وہ اس وقت لاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انسانی یہ جو انسانوں کی بستی ہوتی ہے یا انسانوں کی جو کا جو معاشرہ ہوتا ہے یا ایک فارمیشن ہوتی ہے، اس کو ریاست کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، اس ریاست کے اندر بھی 3 طبقات ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو پڑھے لکھے لوگوں کا ہوتا ہے، علماء کا ہوتا ہے اور دانشوروں کا ہوتا ہے۔ تو وہ جو انسانی جسم کا جیسے بالائی حصہ ہے تب جس کا تعلق دانائی کے ساتھ ہے، اسی طرح انسانوں کا وہ حصہ، انسانوں کا وہ گروہ جس کا تعلق علم اور دانش کے ساتھ ہوتا ہے، علماء اور دانشوروں کا جو طبقہ ہے، وہ اوپر والے حصے یعنی سر کا مظہر ہوتا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو یعنی محاذوں پہ اور پہرے دینے کے لیے اور مختلف قسم کی فوجی سرگرمیاں انجام دینے کے لیے ایک طبقہ ہوتا ہے، اور یہ جسمانی طور پر بہت مضبوط ہونے چاہیے، قوی ہونے چاہیے، اور ایسے لوگ جو ہوں گے وہ انسانی جسم کے جو درمیانی حصہ ہے یعنی سینے کے مظہر ہوں گے، جذبے کے مظہر ہوں گے۔ تو جذبہ اس میں پایا جاتا ہے، یعنی جو فوج ہے آپ کی وہ جذبے کی مظہر ہے، علماء و دانشور جو ہیں وہ دانائی کے مظہر ہیں، اور اسی طرح سے ایک چھوٹا طبقہ ہوتا ہے جو مزدور طبقہ ہے، اور جو کارکنان ہوتے ہیں جو وسائل پیداوار پر کام کرتے ہیں، تو یہ گویا جبلی طبقے کے مظہر ہوتے ہیں، جبلی حصے کے مظہر ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح انسان کا داخلی عدل ضروری ہے، اسی طرح خارجی طور پر ریاست کے اندر عدل ضروری ہے، اور وہ بھی اس وقت ہوگا جب نیچے والے دونوں طبقے یعنی فوجی اور کارکنان وسائل پیداوار پہ کام کرنے والے یہ سب علماء اور دانشوروں کے ماتحت ہو جائیں گے، تو یہ اجتماعی عدل قائم ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن وہ ایک عدل کے نظام کو جو ہے اس کے کانسیپٹ کے اندر ایک موجود ہے، وہ پرسیو کرتا ہے کہ ایک عدل کا نظام ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے اس طرح سے ایک پورا نظام بنایا ہوا ہے۔ یہ اگرچہ وہ جو افلاطون ہے اس کی ریاست سے ہی اس نے ساری وہ چیزیں اخذ کی ہیں، اور افلاطون نے اپنی ریاست کے اندر جو نظام قائم کیا ہے اس میں اسی لیے وہ کہتا ہے کہ افلاطون کی ایک خیالی ریاست ہے، اور اس خیالی ریاست کے اندر اس نے نظام تعلیم بھی قائم کیا، اس کے اندر الگ الگ طبقے جو بنتے جاتے ہیں۔ بہرحال ایک لمبی تفصیل ہے، میں صرف فلسفہ یونان کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ انسانوں کا معاشرے کے ساتھ اور معاشرے کا کائنات کے نظام کے ساتھ مطابقت قائم کرنا اور سنکرونائز ہونا، یہ ایک وہ فطری ضرورت ہے جس کو ہر دور کے دانشوروں نے محسوس کیا، اور قرآن کہتا ہے کہ ہم نے یہ جو آسمان بلند کیا ہے اور پورے نظام کے اندر ووضع المیزان، اور ہم نے ترازو رکھا ہے، اور تمہارے لیے امتحان یہ ہے کہ ترازو تو موجود ہے اللہ کے ہاں، اور وہ کتنا بڑا ترازو ہے، وہ قیامت والے دن وہ تولا جائے گا۔ ایک یہاں پہ نظام ہے، ایک پھر قیامت والے دن جو اللہ نے میزان رکھا ہے۔ تو یہ دنیا کے نظام میں جب آپ عدل کے توازن کے ساتھ جڑیں گے تو پھر قیامت والے دن آپ اس ترازو کے اندر جو ہے اپنے اعمال کا وزن لے سکیں گے، اس دن ہر چیز کا وزن ہوگا۔ لہٰذا اگر اس میزان کو ہم دنیاوی حوالے سے دیکھیں، اور دنیاوی حوالے سے ہی دیکھا جانا چاہیے جب ہم سورہ الرحمن کے اس حصے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اس حصے میں اللہ کریم نے صفت رحمانیت کے جتنے دلائل ہیں وہ اللہ نے عطا فرمائے، اور اس میں خاص طور پر وہ چیزیں بیان کی ہیں قرآن کے علاوہ جو ساری کی ساری تباہ و برباد ہو جانے والی ہیں، جس کے آخر پہ میں نے عرض کیا، آگے ہم چلیں گے تو آئے گا کل من علیہا فان، جو کچھ بھی ہے سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ لہذا جو تباہ و برباد ہو جانے والی چیزیں ہیں لیکن دنیا میں انسان اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہیں۔ تو اس سے مراد یہ میزان جو ہے دنیا کا میزان ہے، دنیا کے نظام کا میزان ہے، نہ کہ اس سے مراد آخرت والا میزان ہے۔ لیکن اگر آخرت والا میزان بھی اس سے مراد لیں تو اس کا مطلب ہے جو دنیا میں عدل کے نظام کے ساتھ اور توازن کے ساتھ منسلک ہوتا ہے اسی کا وزن قیامت والے دن ہوگا۔ لہٰذا اللہ فرماتا ہے کہ دنیا کے یہ جو آپ کے اعمال کی جو موزونیت ہے، جو وزن ہے، اس میں نہ زیادتی کرو نہ کمی کرو، اور حکم یہ ہے وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، پورے کے پورے وزن ہونے چاہیے، ہر چیز کا وزن ہوتا ہے اور ہر چیز کا وزن پورا ہونا چاہیے بالقسط، عدل کے ساتھ۔ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اس کو کم نہ کرو، دیتے وقت
کم کرنا اور لیتے وقت زیادہ کرنا، جیسے میں نے عرض کیا سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگ یہ کرتے ہیں، تو یہ گویا دونوں باتوں سے منع کر دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور پھر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت کمی بیشی نہ کرو، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ گویا پورا جو نظام زندگی ہے اسلام کے مطابق وہ ایک موزونیت کی دلیل ہے، اعتدال اور توازن کی دلیل ہے، اس کے مطابق انسان زندگی گزارے تو پھر انسان سرکشی سے بھی بچ جاتا ہے اور خسارے سے بھی بچ جاتا ہے۔